کے گھروں میں ہیں اس وقت. 514 اسکول بغیر چھت کے ہیں. اسی طریقے سے لوئر کوہستان میں 76 ہیں بغیر چھت کے. کولی پالیس میں 50 ہیں. ڈی آئی خان 31 سی ایم صاحب کا اپنا حلقہ جہاں سے انہوں نے تبدیلی کا آغاز کیا تھا اس ضلع میں 31 اسکول ہیں. بٹاگرام میں 34, دیر اپر میں 22, مانسیرا میں 17, شانگلہ میں 4, پشاور میں 2. اسکولوں کی حالت تو ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی کہ ٹھیک کیسے کریں. چلیں کھانا دینے کے لیے پہلے بچوں کو ٹاٹ سے تو چھٹکارا دلائیں. اس صوبے کے جو وزیر قانون ہے اور وزیر خزانہ ہے اس کے اپنے گاؤں میں بستی کھیل میں ابھی بھی ٹاٹ پہ بچے بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں. ابھی اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, اس وقت بھی ٹاٹ پہ بچے بیٹھے ہوئے اور وہ اسکول ڈیمیج ہے, اس کی کوئی چھت نہیں ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, اوپن آسمان تلے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اس دور میں باتیں ان کی ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں ابھی میرے خیال میں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اس صوبے میں بہائیں گی یہ لوگ. 2836 اسکول ٹوائلٹس کے بغیر ہیں. یہ میں آپ کو وہ فگر دے رہا ہوں, یہ میری فگر نہیں ہے, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی فگر ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ میری ذاتی فگر نہیں ہے, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی فگر ہے. یہ تو آپ کی ان کی دلچسپی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایجوکیشن سے کتنا لگاؤ ہے اور صوبے میں یہ ایجوکیشن کے حوالے سے کتنی سیریس ہے اور یہ چاہتے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس پاکستان میں خیبر پختونخوا سارے پاکستان میں ایجوکیشن میں ٹاپ پہ تھا, اس کے بعد پنجاب تھا. اور اب صوبے کی یہ حالت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, 11 سال کی ان کی کارکردگی ہے. ابھی باقی تو چھوڑیں, کہتے یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنی ہیں. یہ زمینیں لوگوں نے ڈونیٹ کی ہوئی تھیں, اسلامیہ کالج کو زمینیں ڈونیٹ ہوئی تھی جس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. 1500 جریب ہے چارسدہ میں, ہری چند میں اور ترناب میں. 55 کنال سٹی میں ہے, 14 کنال خوشحال باغ کے پاس ہے. تو یہ تو لوگوں نے ڈونیٹ کیے ہیں, ڈونیشن کو آپ کیسے بیچ رہے ہیں؟ یہ تو یونیورسٹی کی زمینیں ہیں, یونیورسٹی کی زمینیں کیسے بیچ رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ لوگوں سے یہ صوبہ نہیں چل رہے, آپ لوگوں سے یونیورسٹیاں نہیں چل رہی ہیں, آپ لوگ تنخواہیں نہیں دے سکتے, مہربانی کر کے ہمارے حوالے کر دیں گے. انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی تعلیم کے حوالے سے اس صوبے کو چلانے کی اہلیت رکھتی ہے اور چلا کے دکھائے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. باقی تو چھوڑ دیں. میں نے 2 کالج کوہاٹ میں 4 کالج 2008 سے 13 میں بنے تھے اور منظور ہوئے تھے جو پھر کمپلیٹ ہو گئے. ان 2 گرلز ڈگری کالج میں 2 بوائز ڈگری کالج میں ابھی تک کلاس 4 کی بھرتیاں نہیں ہو سکی ہیں پچھلے 7 سال. اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں انہیں سے واش روم, باتھ روم اور صفائی کا کام لیا جاتا ہے. بچیاں اس لیے پڑھنے وہاں جاتی ہیں کہ وہ باتھ روم صاف کریں, بچیاں اس لیے پڑھنے جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کہ وہ کالج کی صفائی کریں. تو کوئی شرم کا مقام ہے. کالجز بنے ہوئے ہیں, کالجز سٹارٹ ہیں, آپ اس پہ کلاس 4 بھرتی نہیں کر سکتے ہو. یونیورسٹی کی زمینیں آپ بیچ رہے ہو. خدا را اس صوبے کی حالت پہ رحم کریں. میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں کہا مولا جٹ اور سلطان رائی والے بھڑکوں سے کام نہیں چلے گا, عملی کام کرانا دکھانا پڑے گا آپ کو. 5 سال ایک آپ کا چیف منسٹر رہا ہے, 5 سال دوسرا چیف منسٹر رہا ہے, اب تیسرے ٹرم کے لیے پھر آپ کا چیف منسٹر ہے. تو آخر اس صوبے کا انجام کیا ہوگا ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہیلتھ پہ آپ چلے گئے, جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے اینٹی کرپشن کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر مصدق اکبر صاحب, ان کا باقاعدہ ایک بیان آیا ہوا ہے کہ ہیلتھ میں جو دوائیاں ناقص دوائیاں تھیں اور جو اب سب اسٹینڈرڈ دوائیاں تھیں ان کو پرچیز کیا گیا ہے اور ریٹ ان دوائیوں کو دیا گیا ہے جو اچھی دوائیاں تھیں. اور اس میں جو انہوں نے اماؤنٹ نکالی ہے یہ 44.58 بلین ہے. اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ ایک نیا اسکیم آ رہا ہے ہیلتھ میں. 44.58 بلین 2023-24 سال 2023-24 میں. اس کی بھی آپ لوگ بھی تحقیقات کر لیں, آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اور اس میں ڈیٹیل کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس صوبے کے ساتھ. ایجوکیشن کی یہ حالت ہے, ہیلتھ کی یہ حالت ہے, تنخواہیں ان کے پاس نہیں ہیں.
باتیں کرتے ہیں کہ کرپشن سندھ میں سب سے زیادہ ہے. سندھ تو ابھی تک بینکرپٹ نہیں ہوا. 30 سال پیپل پارٹی کی حکومت ہے, سندھ تو بینکرپٹ نہیں ہوا ہے. یہ 11 سال میں بینکرپٹ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب چاہیے, ان کا جواب یہ لوگ دے دیں مہربانی کر کے. پھر ہیلتھ میں آپ ایک اور چیز دیکھ لیں, ابھی پھر ڈینگی سر اٹھا رہا ہے. پشاور میں 17 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک, 17 کیسز. جیسے پچھلے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے کہا وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کوئی ڈپٹی کمشنر کو چینج کریں, اور اللہ کے فضل سے 1.5 سال 2 سال کی جو ڈپٹی کمشنر تھے, پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے ان کو تبدیل کر دی ہے. چلو یہ بھی اچھی بات ہے. ہم یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی لیے تاکہ ان کو جگائیں. یہ شام سے ہی بیٹھ جاتے ہیں اپنے کاروبار پہ, رات کو 2-3 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد صبح ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ حکومت کیسی چلانی ہے. اور ان ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کا میں خود سے تنقید ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. اگر سی ایم صاحب کو کوئی اعتراض ہو یا مناظرہ کرنا چاہے تو جا بھی بولیں گے میں آ جاؤں گا, جس چینل پہ کہیں گے میں آ جاؤں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس صوبے کے ہمارے اوپر احسانات بھی ہیں. ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, ہم چھوٹے بڑے ہوئے ہیں, ہم نے اس صوبے کو سنبھالنا ہے. ہم نے 2008 سے 13 میں پیپل پارٹی کی حکومت کی, ٹیررزم عروج پہ تھا. پاکستان کے جھنڈے سواد بھی نہیں لگائے جا سکتے تھے. ہم نے امن لا کر یہ صوبہ ان کے حوالے کیے ہیں. بنو کا آپ دیکھ لیں, بنو میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ ان کی سوچ. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اب انہوں نے 3 کیسوں پہ سپریم کورٹ میں اسٹے لیا ہوا ہے, بلین ٹری پہ, بی آر ٹی پہ اور مولم جبا پہ. میرے جو اعداد و شمار ہے, بلین ٹری پہ اس وقت ان لوگوں نے 14 ارب روپے خرچ کر دیے, 14 ارب روپے, اور موصوف نے 8 مہینے میں وہ 14 ارب پورے کر لیے. تو اس کو اگر وزارت سے آپ لوگوں نے ہٹا دیے تو یہ تو اس کا حساب نہیں ہے کہ آپ نے وزیر کو ہٹا دیا تو حساب بے باک ہو گیا. اس نے جو 14 ارب روپے آپ لوگوں نے 11 سال میں خرچ کیے اس کا حساب کون دے گا؟ جنگلات میں جا بجا آگ لگی ہو اس کا حساب کون دے گا؟ یہ درختوں کی جو کٹائی ہوئی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ اور پھر ایک اور بھی یعنی اچھی سی بات یہ کہ میں بذات خود ایک پولیٹیشین ہوں, لیکن میں بزنس کرتا ہوں, میں گورنمنٹ کانٹریکٹر ہوں. کنسٹرکشن کا بزنس ہے ہمارا, میرے بابا بھی کرتے تھے, میں بھی کرتا ہوں, میرے بچے بھی کرتے ہیں. اب جن موصوف کو سے وزارت معاوضیات لے لیا گیا بلین ٹری سونامی, اس دن میں ان پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جنگلات میں شہد کی مکھیاں چھوڑیں گے. یعنی وہی سوچ ہوا ہے عمران خان والی, کٹے دینے, انڈے دینے, چوزے دینے, بکریاں دینی ہیں. نہ وہ بکریوں کا پتہ چلا, نہ کٹوں کا پتہ چلا, نہ مرغیوں کا پتہ چلا. ادھر اپنے دفتر کھول لیں, ہم ان کو روزگار دیں گے. ابھی بنو میں اس دن آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. آج 7 دن ہو گئے, کرم میں فائرنگ ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیف منسٹر سو رہے اپنے گھر پہ. بنو میں تو کہا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے, لہٰذا اب کرم بھی چلے گئے نا, وہاں بھی عمل لے کے آئیں. ابھی تک جو میری معلومات ہیں, ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اس میں وہ جاؤں, لیکن کچھ 40 کے قریب اموات ہو چکی ہے ابھی تک, اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں, وہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ان کا. سندھ پہ ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پہ 4 دن آپ لوگ میڈیا میں اس کو دکھا رہے تھے. اب یہ آپ لوگوں کو 50 جانے ضائع ہو گئی, کوئی دکھا ہی نہیں رہے, کوئی کچھ بول ہی نہیں رہے. وہ انسان نہیں ہے کرم کے لوگ, وہ اس صوبے کے رہنے والے نہیں ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ یعنی یہ حالات, میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 2-3 دن پہلے اورمڑ میں بھی ایک چوکی پہ اٹیک ہوئے, ریگی میں بھی ایک چوکی پہ اٹیک ہوئے, اور حیات آباد سے الکوزی گروپ کے 4 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. لگ ایسے رہے کہ پاکستان کرپشن پارٹی جو ہے یہ 2008, 9, 10 کو پھر دہرانا چاہتی ہے, کیونکہ حکومت ان سے چل نہیں رہی ہے, ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہے نہیں بھاگنے کا. یہی ایک واحد راستہ ہے کہ صوبے میں بدامنی پیدا کی جائے اور لوگوں کی جان و مال سے کھیلا جائے, عوام کو لوٹا جائے. یہ ان کا مشن ہے جو جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے.
ابھی تک یہ 2024 میں ٹارگٹ کلنگ میں 378 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ آج کی پریس کانفرنس ہم لوگوں نے اس لیے ضروری سمجھی کہ جو ان کے کرتوت ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وزیر کو ہٹانا مسئلے کا حل نہیں ہے، وزیر سے حساب لیا جائے۔ یہ وزیر تو انہوں نے 2013 سے ادھر تک بھی ہٹائے پھر لگائے، پھر ہٹائے پھر لگائے۔ جن کو نکال لیتے نا ان کو شرم آتی ہے، جن کو نکال پھر لگاتے نا ان کو پھر شرم آتی ہے۔ میرے کو کافی کلک تھی، میں خود پی ٹی آئی میں 4 سال منسٹر رہا تھا ان کا، لیکن جیسے میں نے پی ٹی آئی چھوڑی میں دوبارہ نہیں کیا، منسٹری آپ ہوتا ہوں میں کہیں جاتا ہوں۔ سیاست عزت کے لیے کی جاتی ہے، سیاست بے عزتی کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کروں گا۔ میرے باقی کلک دوست بھی بیٹھے ہیں، گورنمنٹ گلابی صاحب، سلطانہ صاحب، آپ نے کچھ بات کریں۔